قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم جلدی ہی ان کو جہنم میں آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی بھی ان کی جلدیں ان کے جسم جل جائیں گے تو ہم ان کو اس کے علاوہ جسم سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ جہنم کے اندر یہ سلسلہ بھی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے، اور دنیا کی آگ ایسی ہے کہ اگر اس میں انسان کو ڈالا جائے یا کسی بھی جاندار کو ڈالا جائے تو وہ اس کو جلا کے کوئلہ کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، بلکہ سخت سے سخت دھاتیں، لوہا اور اس جیسی چیزیں بھی اگر آگ میں ڈالیں تو وہ ان کو پگھلا دیتی ہے۔ تو جب دنیا کی آگ ایسی ہے تو جہنم کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، تو وہ بھی جلا دے گی، لیکن چونکہ اس سے پہلے موت پر بھی موت واقع ہو جائے گی اور موت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے وہاں زندہ تو رہنا ہوگا، اور زندہ رہنے کی شکل اللہ رب العزت نے یہ بیان کی ہے کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ان کی جلدوں کی جگہ نئی جلدیں ان کو پہنا دی جائیں گی۔ ایک موقع پر حضرت کعب احبار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس بات کو بیان کیا۔ کعب احبار یہ بھی یہودی تھے اور یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے۔ یہودی اپنے علماء کو حبر کہتے تھے، جیسے ہمارے ہاں عالم کہتے ہیں یا علامہ کہتے ہیں، تو وہ حبر کہتے تھے۔ اور حضرت کعب اتنے بڑے عالم تھے کہ حبر کا لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا تھا، تو حبر کی جمع احبار آتی ہے کہ کئی بڑے بڑے علماء کا مجموعہ تھے۔ یہ بہت علم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی کتابوں کا عطا کیا ہوا، تو مسلمان ہو گئے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 120 مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ پہلی جلد جل جائے گی اور اس کی جگہ نئی جلد اس کو پہنائی جائے گی، اور یہ 1 گھنٹے میں 120 دفعہ عمل ہوگا۔ تو گویا کہ 1 منٹ میں 2 دفعہ جلد بدلی جائے گی، 30 سیکنڈ میں 1 دفعہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تصدیق کی۔ حضرت کعب احبار نے تو اپنی پہلی کتابوں کی روشنی میں یہ بات کہی تھی کہ ہماری کتابوں میں ایسے لکھا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تصدیق کی، جس سے اس بات کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ 1 ساعت میں 100 مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، اور تابعیوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ازواج مطہرات کے ہاں انہوں نے پرورش پائی، اور امام التابعین ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ 1 دن میں 70,000 مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ بڑی تیزی سے، تیز رفتاری سے یہ کام ہوگا کہ پہلی جلد جل جائے گی، اس کی جگہ نئی جلد اس کو پہنا دی جائے گی،
اور اس کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، لیذوقوا العذاب، کہ بدلناہم جلودا غیرہا، کہ ہم ان کی جلدیں اس لیے بدلیں گے تاکہ یہ عذاب کو چکھیں، لیذوقوا العذاب، ان کو عذاب کا احساس ہوتا رہے۔ تو ایک ہی جلد ہو، این ممکن ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سزا کی عادی ہو جائے، پھر وہ سزا اس پر زیادہ اثر انداز نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا، اس کے حد یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں 2 چنگاریاں ہوں گی، آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی، اور ان 2 چنگاریوں کی وجہ سے ہی وہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا، اور جن لوگوں کا پورا جسم آگ میں دنسا ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کا تو بہت بھیانک اور تکلیف دہ مرحلہ ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم ان کو جلدی ہی جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں داخل ہونا موت سے ہی ہے، جیسے ہی موت واقع ہو جاتی ہے آخرت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قیامت کا انتظار کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس کے بعد حساب کتاب ہوگا تو پھر جہنم میں داخلہ ہوگا، نہیں، جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو بس آخرت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو بہت جلد یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا، جب کبھی بھی ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم بدل دیں گے ان کو ان کے علاوہ جلدوں سے تاکہ وہ عذاب کو چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یہ ترہیب تھی، ڈانٹ تھی کہ برے اعمال سے بچنا چاہیے، اور اعمال کے حوالے سے حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، کہ ایمان یہ تو ضروری ہے ہی، ظاہر عقائد ایمان یہ تو ضروری ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ بنیادی طور پر 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان 4 میں سے کسی نہ کسی کے تابع ہیں۔ تو اس لیے ایمان بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں آسانیاں عطا فرمائیں گے، تو گویا کہ نیک اعمال کی، ایمان کی یہ ترغیب بھی دی جا رہی ہے، محض ڈانٹ نہیں ہے، ترہیب نہیں ہے، بلکہ ترغیب بھی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم ان کو جلدی ہی ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو وہاں کی نعمتیں کامل ہوں گی، پائیدار ہوں گی، پھر ان میں رہنا ہمیشہ ہوگا۔ انسان کو دنیا میں جتنی بھی عیاشیں مل جائیں اور جتنی بھی راحتیں میسر ہو جائیں، بہرحال ان کے ختم ہونے کا خدشہ تو دل میں رہتا ہی ہے، وہاں پر یہ چیز بھی نہیں ہوگی، اور پھر وہاں تنہائی بھی انسان محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دلجوئی کے لیے بڑے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دنیا میں بولو براز، دوک تھوک اور بلغم، ریشہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پر ایسا بھی کوئی کام نہیں ہوگا، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہاں بولو براز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اللہ کے رسول جنتی لوگ کھائیں پیئیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمائیں گے کھائے پیئیں گے تو بہت، ایک ایک جنتی 100 آدمیوں کے برابر کھائے گا۔ دنیا کی صورتحال تو یہ ہے کہ تھوڑا کھا لیں تب بھی ذوف آ جاتا ہے، اور زیادہ کھا لیں تب بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، ذوف آتا ہے، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔
تو زیادہ کھائیں گے، خوب سیر ہو کے کھائیں گے، تو پھر ہاضمے کی کیا ترتیب ہوگی؟ تو دو چیزیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ ایک تو خوشبودار پسینہ آئے گا جس سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا، اور دوسرا اس کو ڈکار بھی دنیا کی ڈکار کی طرح نہیں ہوگا جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بھی بنتا ہے، بدبو کا باعث بھی بنتا ہے، تو ویسے بھی برا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہاں نہیں، تو ڈکار آئے گا اور اس سے بھی خوشبو پھیلے گی اور خوشبودار ہوگا، تو اسی سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا اور مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ ویسے تو جنت کے اندر سائے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں نہ گرمی کی شدت ہوگی نہ ٹھنڈک کی شدت ہوگی، بلکہ بہت ہی خوشگوار ماحول ہوگا، لیکن سایہ دیکھنے میں راحت کا باعث ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ گھنے سائے عطا فرمائیں گے تاکہ دھوپ کی روشنی وہ بھی اپنی جگہ فرحت بخش ہو، اور درختوں کی چھاؤں وہ بھی ان کے لیے فرحت بخش ہو، خوبصورت مناظر ہوں کہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو، تو یہ انتظامات بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برے اعمال سے بچ کر ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت میں داخلے کا باعث بنے۔